امام شافی بڑے آئمہ کے اندر آتے ہیں. ان کے والد گرامی فوت ہو چکے تھے اور ایک دن اپنی والدہ محترمہ سے کہنے لگے کہ امی جان میں علمی سفر پر جانا چاہتا ہوں. کہاں لوگ جاتے تھے؟ بصرہ جایا کرتے تھے, بغداد جایا کرتے تھے, مدینہ طیبہ کے اندر علم سیکھتے تھے لوگ. ان کی والدہ نے جب اپنے بیٹے کی خواہش سنی کہ میرا بیٹا سفر پہ جانا چاہتا ہے, علمی سفر پہ, تو ماں کی آنکھوں سے آنسو کی برسات شروع. اور یہ آنسو اس لیے نہیں تھے کہ میرا بیٹا میری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا, اس لیے تھے ماں نے سوچا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, وسائل ہی نہیں ہیں, دولت دنیا نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد ماں سنبھل گئی اور اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے, کہتی ہے کہ بیٹا میں روئی اس لیے نہیں کہ تم دور چلے جاؤ گے میری نظروں, میں رو اس لیے رہی ہوں کہ میرے پاس وسائل موجود نہیں, تمہارے والد کا سایہ بھی سر پہ نہیں ہے. خیر ماں تو ماں ہوتی ہے نا جی, اس کے جیسا کوئی دوسرا رشتہ اللہ نے دنیا کے اندر پیدا نہیں کیا. باپ اور ماں کا بھی برابر کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. تو ماں اسمبلی, اس نے گھر کی کوئی چیز فروخت کی, بیٹے کو دعائیں دے کر رخصت کر دی. اب بیٹا علمی سفر پہ ہے اور میں نے وہ پورا سفر نامہ پڑھا, ان کا طالب الہاشمی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے اس میں, امام شافی کا علمی سفر. اتنی دولت امام شافی کو ملی اس سفر کے دوران جو علم کے لیے انہوں نے کیا, سیکھنے کے. اگر وہ تجارت کرنے کی غرض سے نکلتے تو کبھی اتنی دولت انہیں نہ ملتی. اور آخری جو انہوں نے سبق پڑھا وہ اپنے استاد امام مالک, اور وہ امام مالک جن کی حدیث کی کتاب موطا امام مالک, بہت بڑے استاد. امام مالک کے پاس پہنچے علم سیکھنے کے حدیث کا, تو ایک دن عجیب معاملہ ہوا کہ امام مالک نے اپنے شاگرد سے کہا کہ آؤ میں تمہیں اپنا استبل دکھاتا ہوں. عربی نسل کے گھوڑے بندے ہوئے تھے. عربی نسل کے گھوڑے کا مطلب ہے کہ آج کے دور کی پراڈو یا گرینڈی, V8 بھی کہہ سکتے ہیں آپ سے. اور جب وہ دیکھ رہے تھے نا استاد اور شاگرد گھوڑوں کو, تو امام شافی نے کہا کہ استاد جی بہت خوبصورت گھوڑے ہیں, اب ایسے استاد کہاں سے لے کے آئے؟ تو امام مالک نے کھڑے کھڑے کہا کہ شافی یہ سارے گھوڑے جو ہے نا جو استبل کے اندر بندے ہوئے ہیں, میں تمہیں تحفے کے طور پہ دے رہا ہوں, سارے گھوڑے. دوسرے دن امام شافی نے کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا اور اپنے استاد محترم کے پاس چلے گئے اور استاد جی سے کہا کہ یہ جو آپ نے کل استبل کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ سارے گھوڑے شافی تمہیں دے رہا ہوں, یہ تحریر کر دے مجھے. امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک کتنے خوش ہوئے, کہنے لگے شافی تم حدیث کے استاد ہو گئے ہو. حدیث کا استاد کیسے؟ انہوں نے کہا حدیث کے اندر آتا ہے جب کوئی لین دین کرو, قول و قرار کرو تو تحریر کر لیا کرو. آج جتنے پھٹے ہیں اس وقت جھگڑے ہیں, وجہ کیا ہوتی ہے؟ دوستی ہوتی ہے, کاروبار شروع ہو جاتا ہے, جماعتی تعلق ہوتا ہے, کاروبار شروع ہو جاتا ہے, کوئی لکھ لکھا نہیں ہوتا, کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے, دوسرے کی نیت کے اندر فتور آ جاتا ہے, پھر جھگڑا ہوتا ہے, ثبوت ہی کوئی نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا لکھ لیا کرو, تحریر کر لیا کرو. تو وہ لے آئے استاد صاحب سے جو آپ نے اعلان کیا تھا تحفے کے طور پر, یہ مجھے تحریر کر. علمی سفر مکمل کرنے کے بعد جب وہ واپس اپنے گھر آ رہے تھے نا, تو آج بھی اگر کوئی بچہ یورپ سے آئے, دبئی سے آئے, سعودی عرب سے آئے, تو محلے والوں کو تو پتا ہوتا ہے ان کا بچہ آ رہا ہے یا آئے. تو شہر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اس ہونہار علمی شہزادے کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر آ گئے. قدر ہوتی تھی علم کی. اب تو پیسوں کی قدر ہوتی ہے نا, گاڑیوں کی عزت ہوتی ہے, علم کی کم ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی. وہ جب استقبال کر رہے تھے نا تو بہت سارے لوگ ملے امام شافی کو. ایک دم خیال آیا کہ میری ماں, باپ کا سایہ تو تھا نہیں, باپ تو پہلے ہی فوت ہو چکی, میری ماں مجھے نظر نہیں آ رہی. اور کسی سے سوال کرتے ہیں کہ میری ماں کدھر ہے. بتانے والے نے کہا کہ وہ جو پیڑ ہے نا, درخت لگا, اس کے نیچے جو عورت کھڑی ہے رو رہی ہے, وہ آپ ہی کی ماں ہے. حیران ہو گئی کہ میں حدیث کا علم سیکھ کے آیا ہوں, تو میری ماں کو خوش ہونا چاہیے تھا نا, میری ماں رو کیوں رہی ہے؟ آگے بڑے امی جان سے پوچھا, امی جان آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا, آپ کا بیٹا آیا ہے علم سیکھ کے, آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹے میں نے تمہیں علم سیکھنے کے لیے, دین کا علم سیکھنے کے لیے بھیجا تھا, دولت دنیا اکٹھی کرنے نہیں بھیجا تھا. وہ گھوڑے جو ساتھ تھے پراڈو گاڑیاں. تو بیٹے نے کہا امی جان اگر بات یہ تھی تو مجھے پوچھ لیتی نا, یہ گھوڑے میرے استاد امام مالک نے مجھے تحفے کے طور پہ دیے ہیں. ماں نے کہا اچھا, تو پھر یہ گھوڑے جو تمہارے استقبال کے لیے لوگ آئے ان کے اندر تقسیم کر. گھوڑے تقسیم کر دیے. ماں بیٹا چلنے لگے. امام شافی کے ہاتھ کے اندر وہ جو چابک تھی نا, وہ بعض کا چلانا ہوتا ہے جانور کو تو مارتے ہیں, وہ ان کے ہاتھ سے گر گئی. ایک چھوٹا بچہ کھڑا تھا پاس, اس نے وہ چابک اٹھائی اور امام شافی کے حوالے کی. امام صاحب نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 درہم و دینار اس کے حوالے کی. ماں نے پوچھا یہ آخری تھے نا 10 درہم تمہارے پاس؟ مائیں تربیت کرتی تھی. ماں کی گود پہلی درسگاہ کہلاتی. کہنے لگے نہیں امی جان 10 اور بھی ہیں. کہا وہ کیوں بچا کے رکھے؟ گھوڑے بانٹ دیے تھے, 10 درہم سے وہ بچے کو دیے, اور ماں نے پوچھا تو کہا 10 اور بھی ہیں. کہا وہ کیوں بچائے ہیں؟ کہا کہ امی جان کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے نا. فرمانے لگے کہ بیٹے جی بھی علم سیکھ کے آئے ہو,
اس سارے علمی سفر کے اندر جس رب نے تیری حفاظت کی اور تجھے وسائل فراہم کی، اس پر تمہارا یقین نہیں بنا؟ 10 درہم و دینار پر تمہارا یقین بنا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں میں نے 10 اور وہ بھی نکالے اور اس بچے کو دے دی، اب کیا ہوا؟ میری جیب خالی ہو گئی۔ لیکن کہتے ہیں میری جیب خالی ہو گئی، میرا دل غنی ہو گیا۔